دیکھیے میں ایک بات جانتا ہوں، ہمارا دیش پاکستان کا دشمن نہیں ہے، اور اسٹرانگ اسٹیبل اینڈ پیسفل پاکستان جتنا پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ خود اپنی الجھن میں مبتلا ہے۔ 1971 کے زخم کو ابھی تک بھولے نہیں۔ ارے بھائی بھولو، آگے بڑھو۔ اگر تم وہاں کی بات کرو گے تو تمہاری فوجوں نے وہاں جو ظلم کیا ہے، لاکھوں عورتوں کے ساتھ ریپ کیا ہے، کتنے قتل کیے ہیں، اس کا تو ذکر نہیں، جس کے نتیجے میں 90,000 فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ شیم فل بات تھی، اور وہ ظلم کی وجہ سے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ اب آپ اپنی اس میں مبتلا ہیں اور خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ تو دھمکی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیوکلیر بم ہے، اور نیوکلیر بم ہم نے شب بارات کے لیے نہیں رکھا ہے۔ انہیں اپنی ترقی کی بات کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی بات کرنی چاہیے، اپنے دیش کو سنبھالنے کی بات کرنی چاہیے، اور اس میں بھارت والوں کا، اس دیش کے لوگوں کا یوگدان لینا چاہیے انہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پاکستان کو سپورٹ کرنا، اس کی مدد کرنا اور اس سے دوستی کرنا ہمارے اور اس پورے ریجن کے فیور میں ہے، لیکن وہ لینے کے لیے تو تیار ہو۔ دیکھیں، ان کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں جب پردھان منتری نریندر مودی بولے، انہوں نے بنگلہ دیش کی وار کا ذکر کیا، انہوں نے 90,000 پاکستانی فوجیوں کے سرنڈر کا ذکر کیا۔ اس سے پاکستان کی بہت بے عزتی ہو گئی۔ وہ بے عزتی اس وقت نہیں ہوئی تھی، آج بے عزتی ہو رہی۔ عجیب بات ہے۔ فوج نے، وہاں کی فوج نے جو ظلم وہاں کیے تھے اس سے انہیں شرمندگی نہیں ہے، اس کی انہیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ظلم کیے گئے تھے نہتے لوگوں پر، عام جنتا پر۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج بھی تیار ہے، یہ مت سمجھیے کہ ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ فوجیں تو تیار ہی رہتی ہیں، اور وہ فوجی جنرل ہیں تو وہ اسی حساب سے بات کریں گے، فوج کے حساب سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں امن کی طاقت زیادہ ہے، اور امن والے لوگ دونوں ملکوں میں بڑی اکثریت، میجورٹی دونوں ملکوں میں، ہمارے اس پورے ریجن میں میجورٹی امن پسند لوگوں کی ہے۔ جیت آخر میں امن کی ہوگی، جنگ کی بات کرنے والے لوگ جو ہیں کامیاب نہیں ہوں گے کبھی۔